وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چھٹا پارہ شروع کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں آیت نمبر 135 سے 152 تک یہ 7واں پیراگراف ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ منافقت سے بچتے ہوئے اسلام کا نظام عدل قائم کیا جائے، اور وہ ان آیات میں بات کی گئی ہے، اور اسی سلسلے میں ہی ہم جاری ہیں۔ اور خاص طور پہ اس پچھلے رکوع میں یا پچھلی ان آیات میں آپ نے پڑھا کہ کس طرح منافقین کے بارے میں بتایا کہ جب تک کہ یہ معاشرے میں سے منافقت ختم نہیں ہوگی اس وقت تک بات نہیں بنے گی، اس وقت تک معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تاکید کی گئی کہ اپنے معاشرے سے اس قسم کی چیزوں کو نکالنا، تبھی وہ بات بن سکتی ہے اور تبھی صحیح معنی میں اسلام نافذ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ جو آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 148 149، اس میں ہے کہ مظلوموں کے علاوہ کسی کو بھی دوسرے کے شخص کے بارے میں بری بات زبان سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہاں سے ہی ہمارا یہ سلسلہ آج کا شروع ہو رہا ہے، تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے بعد 8واں پیراگراف ہوگا آیت نمبر 153 سے 175 تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص برائی بآواز بلند بیان کرے سوائے اس آدمی کے جس پر زیادتی ہوئی ہو، اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ تم چاہے کسی بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی کو معاف کر دو، تو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی ہمیں نشاندہی کی گئی کہ بری بات کہنا صحیح نہیں ہے، برے غلیظ بات کہنا، کسی کو اذیت دینا، تکلیف دینا، چغل خوری ہے، گالم گلوچ ہے، غیبت ہے، کسی قسم کی کوئی بھی ایسی غلط باتیں ہیں تو وہ زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جیسے فرمایا کہ الا من ظلم، کہ جو مظلوم ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مظلومیت بیان کرے، جیسے کہ حاکم کے سامنے اپنی مظلومیت بیان کرتا ہے یا ظالم کے لیے بد دعا کرتا ہے یا اور کسی طرح سے اپنی وہ مظلومیت ظاہر کرتا ہے تو وہ جائز ہوگا، لیکن خام خواہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا یا اس کو برا بھلا کہنا وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ چاہے تم کہ اس کو چھپاؤ یا معاف کر دو، یہ دونوں چیزیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو معاف کرنا بہتر ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کی وہ صفت بیان کی گئی کہ ان اللہ کان عفوا قدیرا، کہ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اس کے بعد بات ہو رہی ہے ان کافروں کے حوالے ہی سے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ دونوں کے درمیان کوئی راستہ اپنانا چاہتے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ اہل کفر کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ان کی یہ صفات، کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار، دوسری بات یہ ہے کہ فرق کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنا اور رسولوں کے درمیان فرق کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کفر کے دائرے میں آتی ہیں، کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے کہ یہ کفر کیا جائے۔ اسی لیے صاف کہہ دیا کہ یہی حقیقی طور پر یہی کافر ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے فرمایا کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے اور ان کے درمیان فرق نہیں کیا، ان قریب اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے گا، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں سے پھر اگلا موضوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 153 سے اور 175 تک، جہاں اہل کتاب کی بالخصوص عیسائیوں سے مجادلہ کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کے جرائم بیان کر کے ان کے خلاف فرد جرم عائد کیا گیا ہے، ان کے خیر و شر کی وضاحت کی گئی ہے، اور عیسائیوں کو جسے آیت نمبر 157 میں صاف بتا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، تو یہ ان کا غلط عقیدہ ہے کہ جو اس طرح کی وہ بات کہتے ہیں۔
اور پھر ان کے تمام جو یہودیوں کے جرائم گنوائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا، بچڑے کو خدا بنا لینا، سب کے احکام کی نافرمانی کرنا، میثاق کے توڑنے کا مرتکب ہونا، انبیاء کو قتل کرنا، حضرت مریم پر بہتان تراشی کرنا، حضرت عیسیٰ کا انکار کرنا اور پھر سود خوری میں مبتلا ہو جانا، یہ تمام وہ جرائم ہیں جو کہ قرآن نے یہاں پر بیان کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا اور اس طرح عیسائیت کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بدنام کیا۔ تو فرمایا کہ آپ سے اہل کتاب آسمان سے ان پر کوئی کتاب نازل کرنے کا سوال کرتے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑا سوال کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھلا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑاکے کی بجلی نے پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے ان کے پاس کھلے دلائل آ جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو ہم نے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریح غلبہ عطا کیا اور ان سے عہد و پیمان لینے کے لیے ان کے سروں کے اوپر طور پہاڑ لا کھڑا کیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور ان سے کہا کہ ہفتے کے دن حد سے تجاوز مت کرو، ہم نے ان سے بہت سخت عہد لیا تھا۔ تو یہ سارے ان کے وہی جرائم۔ مزید یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ اس لیے ہوا کہ انہوں نے میثاق کو توڑا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا اور کہا ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ برائے نام ہی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو اللہ نے ہمارے دل بند کر دیے، ہمارا کیا قصور، ہم کیا کریں؟ اللہ نے جب ہمارے دلوں کو لپیٹ دیا ہے، غلاف میں بند کر دیا ہے، تھیلی میں بند کر دیا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں تو کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی نعوذ باللہ اللہ پر ہی چھوڑ دیا انہوں نے، اللہ پر ہی وہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اوپر وہ مہر لگا دی ہے، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، مریم پر بہتان عظیم لگایا اور انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ ان لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبے میں ڈال دیا گیا۔ اور بے شک جن لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ان کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، وہ لوگ ان کے متعلق سوائے وہم و گمان کی پیروی کے کوئی صحیح علم نہیں رکھتے، اور انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کتنی وضاحت سے بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، مارا نہیں گیا، اٹھا لیا گیا، اللہ کے پاس واپس آئیں گے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے۔ تو اس کے باوجود بعض لوگ نہیں مانتے۔ قرآن کی صریح آیات ہیں، اس میں کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے، بالکل صریح باتیں ہیں، صریح آیات ہیں، اور اس کے باوجود یہ کہنا کہ نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی یا اس طرح نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ لوگ بات نہیں سمجھتے ہیں اور اس کا الٹا مطلب نکالتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ، عیسائیوں والا عقیدہ رکھا جائے یا اور کسی قسم کے عقائد رکھے جائیں یا حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں عقائد رکھے جائیں، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اصل عقیدہ قرآن نے بتا دیا ہے۔ اب قرآن کا انکار کرنا یہ خود دیکھ لیجئے کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، بلکہ کفر تک بات پہنچ جاتی ہے اگر کوئی قرآن کا صریحاً انکار کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے جو سچا کلام ہے، حقیقی کلام ہے، اس کے باوجود یہ کہنا نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ پھر حدیث سے بھی جو بات واضح ہو گئی تو اس کی اگلی بات آیت سے بھی واضح ہوئے گا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور یہاں پر بھی جو کہا ہے کتاب کا ہر فرد جو فرمایا گیا ان کی وفات سے قبل ان پر ضرور ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان کے بارے میں گواہ بنے گے۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے، کون لوگ ہیں؟ تو اس میں علماء کے دو تفسیر ہیں، دو باتیں ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ہر یہودی اور نصرانی اپنی موت سے پہلے جب حالت نزع میں ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آئے گا، لیکن ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایمان بیکار ہوگا، اس لیے کہ اس کو ایمان لانے کا فائدہ ہی نہیں، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ موت کے وقت بالکل جب کہ سامنے وہ فرشتے نظر آ رہے ہوں، موت کے فرشتے، اس وقت کوئی ایمان لائے، اس وقت کلمہ پڑھے، توبہ کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے۔ اسی طرح پھر یہ عیسائی آ کے اس وقت اگر ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے تو اس دور کا ہر یہودی اور نصرانی ان کی وفات سے پہلے اس بات پر ایمان لے آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا اور نہ پھانسی دی تھی، اور وہ
واپس آ گئے ہیں۔ اس وقت دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان ختم ہو جائیں گے اور تمام یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ ہے، اسی کی تائید ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے، جو بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ان قریب ابن مریم تمہارے پاس انصاف در فیصلہ کرنے والے کی حیثیت سے آئیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو ساقط کر دیں گے، یعنی صرف اسلام قبول کریں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ لو جزیہ لے لو اور میں یہودی اور عیسائی رہوں، نہیں، وہ بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اب مال کی اس قدر بہتات ہو جائے گی کہ کوئی آدمی صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور اس زمانے کا ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ تو یہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور صحیح حدیث ہے، تو اسی کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ تو یہ اس سے مراد پھر یہی ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر فرد ان کی وفات سے قبل ان پر ضرور ایمان لے آئے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل۔ ان کی وفات تو ہوئی نہیں، پھر ابھی ان کی وفات تو ہوئی نہیں، جب ہوگی تب وہ ہوگا۔ اور جیسے کہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر تمام ادیان کو ختم کر دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام 40 دن ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، اس کی وضاحت نہیں ہے، زندہ رہیں گے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ تو یہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمیں صحیح احادیث بتا رہی ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے اور پھر یہ کام کریں گے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے کہ وہ دمشق میں مشرقی مینارے کے پاس اتریں گے، اس وقت اتریں گے کہ دونوں ان کے ہاتھ فرشتوں کے اوپر پروں پر ہوں گے، ان کے سہارے سے اتریں گے، اور ان کے بالوں سے پانی اس طرح ٹپک رہا ہوگا جیسے کوئی نہا کر آتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ اور پھر وہ وہاں پہ آ کے نماز پڑھائیں گے، یا پڑھانے کے لیے کہا جائے گا ان کو کہ آپ نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے کہ امامکم منکم، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ تو وہ امامت نہیں کرائیں گے، تو حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے، تو ان کو آگے کر دیا جائے گا، ظاہر ہے وہ اسی امت کے فرد ہیں، ان کو آگے کر دیا جائے گا، وہ نماز پڑھا دیں گے۔ پھر اس طرح وہ اس حدیث کے مطابق ہو جائے گا۔ اور یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے جو کہ بڑی نشانیاں ہیں، اس میں حضرت مہدی علیہ السلام کا آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا ہے، پھر اسی طرح پھر وہ دجال کا اترنا، اور پھر دجال کو ختم کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ باب لد کے پاس جا کے اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی صرف سانس کی خوشبو سے ہی وہ بھاگ جائے گا یا ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ نہیں، اتنے بھی کافی نہیں ہے، لیکن وہ خود اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ اور لد کا آپ آج بھی دیکھ لیجئے اپنے نیٹ کے ذریعے سے، وہ جگہ کون سی ہے، وہ اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے جس کو لد ایئرپورٹ ہی کہا جاتا ہے، یا تھوڑا بہت فرق ہوگا پروننسیشن کا، تو وہ ایئرپورٹ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی فلائٹ کے انتظار میں ہی جا رہا ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پکڑ لیں گے، آجا بھائی تو کہاں بھاگ رہا ہے، تو خیر بھاگ نہیں سکے گا، کوئی فلائٹ نہیں ملے گی اسے وہاں سے۔ تو یہ ہیں اصل چیزیں جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے، قرآن کی واضح آیات ہیں، بالکل کلیئر ہیں، اس میں نہ ماننا یہ سوائے ضد کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی الفاظ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہے، ایسی نہیں، سب باتیں بنائی ہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا بھائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی کہہ رہی ہیں، پھر ان کا انکار کی کیا گنجائش؟ پھر قادیانیوں کی طرح اگر آپ بھی کہیں تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جائے گا، پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں پھر؟ تو فرمایا کہ پھر یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا جو ان کے لیے پہلے حلال کی گئی تھیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا تھا اور سود لیا تھا، حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، لوگوں کا ناحق مال کھایا تھا۔ ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ تمام ان کے لیے وہی، یہ پوری اللہ تعالیٰ نے وہ شیٹ دے دی ہے ان کے جرائم کی، وہ تمام بتا دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ پتہ چل جائے کہ یہ ہیں جرائم، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر، کوئی زیادتی نہیں کی، یہ سب جرائم کی ان کی پوری شیٹ دے دی ہے۔ یہ دیکھ لو کہ یہ ہیں سب ان کے یہ جرائم۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے علم راسخ رکھنے والے اور ایماندار لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی،
اور جو نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، انہیں ہم اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو کہ راسخون فی العلم، انہی اہل کتاب میں سے اچھے لوگ بھی ہیں۔ تو قرآن کریم جو عادل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، ان کا تذکرہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو کہ صحیح لوگ ہیں اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ فرمایا بے شک ہم نے آپ پر وہی اتاری ہے جیسے نوح اور اس کے بعد کے دوسرے انبیاء کرام پر اتاری تھی، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر وہی اتاری تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دیا تھا، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کے حالات ہم نے اس سے قبل آپ کو بذریعہ وحی بتا دیے ہیں، اور ایسے بھی رسول بھیجے جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ سے بول کر بات کی ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو قرآن کریم میں صرف 25 انبیاء کرام کا تذکرہ آتا ہے، جیسے یہاں پر آیا ہے اور دوسری جگہ پہ بھی آیا ہے، دوسری صورتوں میں بھی، تو ان سب کو دیکھا جائے تو صرف 25 بنتے ہیں، جبکہ ان کی تعداد تو ایک حدیث کے مطابق 1,24,000 ہے۔ وہ انبیاء کرام دنیا میں آئے تھے، تو لہذا اللہ نے تو صرف 25 کا ذکر کیا قرآن کریم میں، باقی پہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے، ان کا ذکر نہیں کیا قرآن نے، ان کے کوئی واقعات بیان نہیں کیے، کون تھے، کہاں تھے، کب آئے تھے، کس قوم میں آئے تھے، کچھ نہیں پتہ ہمیں۔ تو لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے وہ آئے تھے اور انہوں نے اس دنیا میں دعوت دین کا کام کیا تھا۔ ہم نے ایسے انبیاء بھیجے جنت کی خوشخبری دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے تھے، تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ باقی رہے۔ اللہ بڑا زبردست، بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ کفار نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن اللہ اس وحی کی شہادت دیتا ہے جو اس نے آپ پر اتاری ہے، اس نے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ بحیثیت شاہد کافی ہے۔ تو یہ ان کی بعثت کا مقصد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ ان کے لیے کس طرح اللہ کی طرف سے ان کی شہادت دی جا رہی ہے، اور فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اللہ ہی کی گواہی جو ہے وہی کافی ہے۔ تو اسی لیے تو اس پہ ایمان نہ لانا کتنی بڑی زیادتی ہوگی، کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے اوروں کو روکا، وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور چلے گئے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا سوائے جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو اے لوگو، رسول تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر تمہارے پاس آ پہنچے، بس تم ایمان لے آؤ تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور اگر کفر کرو گے تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اب یہاں پر پھر ان کو بنی نوع انسان کو پوری طرح جیسے فرمایا کیا لوگوں، تو سب کو دعوت دی گئی ہے، جس میں ظاہر ہے کہ عیسائی بھی شامل ہیں، ان کو بھی دعوت ہے، اور ان کے دوسروں کو بھی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آمنو خیر لکم، ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر یہ مان لو گے تو پھر تمہارے لیے اس میں آسانی ہی آسانی ہے۔ پھر ان کو غلو سے منع کیا گیا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، اللہ کے شان میں حق بات کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسی ابن مریم صرف اللہ کے رسول تھے، اور اس کا کلمہ جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے ایک روح، بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، 3 معبودوں کے قائل مت بنو، اس سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے، کوئی اس کی اولاد ہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے۔ تو یہاں پہ پہلی بات تو غلو سے منع کیا گیا، عیسائیوں کو بھی اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کو بھی، ان کو بھی اس سے منع کیا گیا۔ تو انہوں نے جو کیا تھا کہ ہر دور میں یہ برائی ان کے اندر دوسروں کی بنسبت زیادہ پائی جاتی تھی، دین میں رہبانیت، عورتوں سے کنارہ کشی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام دے دینا، اتنا اونچا مقام کہ وہ اللہ کے برابر بٹھا دیا، بلکہ اپنے علماء اور راہبوں تک کو اپنا معبود بنا لیا، جیسے قرآن نے کہا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے رب بنا لیا، انہوں نے معبود تک بنا لیا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ مجھے اس طرح مت بڑھانا جیسے کہ عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھا دیا ہے، عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھا دیا، اس طرح مجھے مت بڑھانا۔ اور فرمایا کہ میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، یہ ہے میرا مقام، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، تو وہی رکھنا مجھے، اس سے آگے مت بڑھانا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں یہ عبرت ہے اور یہ
سبق ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی مقام پہ رکھیں جو اس پہ اللہ نے ان کو رکھا ہے، جو اللہ نے ان کا بتایا ہے، اس سے آگے بڑھانا یہی غلو ہے، یہی منع کیا گیا۔ اسی طرح عیسائیوں کو منع کیا گیا اور ان کو اصل عقیدہ بتا دیا گیا کہ مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ ہے جو حضرت مریم کی طرف القاء کیا گیا اور اسی کی روح ہے۔ تو یہ اصل چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ تم اس کو اس طرح ایمان لاؤ، اور اس کے بعد یہ ان کی حقیقت بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی ایمان رکھو کہ اللہ اکیلا ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ تو اس لیے یہ مت کہو کہ اللہ عیسیٰ اور مریم مل کے ایک خدا بنتا ہے، تین کا ایک اور ایک کا تین، یہ گورکھ دھندا بنا رکھا ہے عیسائیوں نے، جو ساری ابھی تک قیامت تک کے لیے حل نہیں ہو سکتا، وہ انہوں نے بنا رکھا ہے۔ تو یہ غلط عقیدہ جس کی یہاں پہ سختی سے بیعقلی کی گئی اور بتایا گیا کہ اس سے باز آ جاؤ اور یہ باتیں مت کرو جو تم اس طرح کر رہے ہو۔ اسی لیے ان سے کہا کہ انتہوا خیرا لکم ولا تقولوا ثلاثہ، تین مت کہو، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ مسیح اللہ کا بندہ ہونے کا کبھی انکار نہیں کریں گے، نہ مقرب فرشتے، اور جو اس کی عبادت کا انکار کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے سامنے جمع کر دے گا۔ تو یہ اس کے برعکس جو بتا دیا گیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہی ہیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی اور پھر نبی بنایا، اور نہ ہی فرشتے۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی اس کے تکبر کرے گا، اس سے آگے بڑھنے چاہے گا، وہ کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں ہوگا۔ پس جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیا، اللہ نے ان کو پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے گا، اور جن لوگوں نے اس کی عبادت کا انکار کیا اور تکبر کیا، اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ تو اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان اور دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور بھیج دیا ہے۔ پس جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیا، تو وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر دے گا، انہیں اپنی طرف پہنچانے والی سیدھی راہ پر ڈال دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل تمہارے پاس یہ برہان، دلیل اور نور آ چکا ہے، تو یہی چیز کافی ہے۔ اب اس کے بعد تمہیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کلالہ کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کی ایک بہن ہو تو اسے نصف ترکہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو وہ بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر بہنیں دو ہوں گی تو ان دونوں کا مال کا 2/3 ملے گا۔ اگر کئی بھائی بہن ہوں گے تو ہر مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کر دے رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ ایک حکم جو وہاں پہ ذکر نہیں ہوا تھا وہ یہاں پر ذکر کر دیا، اور اس میں بتا دیا کہ اس کی اہمیت کی خاطر وہ کلالہ کے حوالے سے۔ اور کلالہ کون ہے؟ کہ وہ میت جس کی نہ کوئی اولاد ہو نہ اس کے والدین ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بہن بھائی ہوں گے، وہی اس کی وراثت میں آئیں گے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل بیان کر دی کہ اگر اس طرح ہیں تو اگر وہ ایک بہن ہے تو آدھا مل جائے گا، اور اگر 2 ہیں تو 2/3 لے جائیں گی، اگر وہ بہن بھائی ہیں تو ان میں سے پھر آپس میں تقسیم کر لیں گے، مردوں کو 2 عورتوں کو 1، اس طرح کر کے تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ سورہ نساء مکمل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے پھر ہم سورہ مائدہ کی طرف، کہ سورہ مائدہ میں جس کو 6 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے، تو پہلے پیراگراف میں آیت نمبر 1 سے 11 تک تکمیل شریعت کے احکام بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ شروع سے اسی بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو اس میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، اللہ سے کیے گئے اپنے اقراروں کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی چوپایوں کو حلال کر دیا گیا ہے، ان کے علاوہ جو تمہیں بتا دیے جائیں گے، لیکن جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کے جانوروں کو اپنے لیے حلال مت بناؤ، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ تو اس طرح اس آیت میں دیکھ لیجئے
کہ 5 احکام دے دیے گئے کہ جتنے بھی تمہارے آپس میں ایگریمنٹ ہیں، آپس میں عہدے ہیں، معاہدے ہیں، ان کا پاس کرو، ان کا لحاظ کرو۔ نمبر 2، جانوروں کے گوشت کی حلت، کہ جانور گوشت حلال ہے، کھا سکتے ہو۔ کچھ جانور حرام ہیں جن کے بارے میں اگلی آیت میں آئے گا۔ اور محرم کے لیے اور حدود حرم میں شکار کی حرمت، احرام جس نے پہنا ہوا ہے حج کا، عمرے کا، وہ شکار نہیں کر سکتا، اور حدود حرم میں بھی شکار کی حرمت ہے۔ اور 5ویں بات یہ کہ غیر محرم کے لیے اور غیر حرم میں شکار جائز ہے، وہاں پہ شکار کیا جا سکتا ہے جو احرام کی حالت میں نہ ہو۔ اور اس طرح پھر یہ اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بتایا گیا بہیمۃ الانعام، اس سے مراد اونٹ، گائے، بکری، یہ وہ جانور ہیں جن کا گوشت ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ جیسے خطرناک اور شکاری جانور ہیں شیر، چیتا، اور جو ناخنوں والے جانور ہیں یا تو ان کے بارے میں یہ وہ بعض کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے اور بعض کے بارے میں نہیں بتایا، یا مطلب یہ ہے کہ اس کی نشانی بتا دی گئی ہے، کس طرح کے جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، درندگی جن میں پائی جاتی ہے، تو وہ ظاہر جائز نہیں ہیں، ان کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو حدیث میں آ گیا کہ یحرم کل ذی ناب من السبع ومخلب من الطیر، کہ ہر دانت والا درندہ، ہر چنگل والی چڑیا حرام ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ یہ درندے وہ حرام ہو گئے، اور اسی طرح یہ جو پنجے والی پرندے ہیں وہ بھی حرام ہو گئے، وہ نہیں کھا سکتے ہم۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ خاص طور پہ جو حلال کیے گئے ہیں وہ آگے بتایا جائے گا، اس کے بارے میں وضاحت کر دی جائے گی۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی مقرر کردہ نشانیوں کو حلال مت بناؤ، اور نہ حرمت والے مہینوں کو، اور نہ قربانی کے اس جانور کو جسے خانہ کعبہ کی طرف لے جایا جا رہا ہو، اور نہ ان جانوروں کو جن کی گردن میں پٹے ڈال کر کعبے کی طرف لے جایا جا رہا ہو، اور نہ حلال بناؤ بیت الحرام کی طرف آنے والوں کو جن کا مقصد اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو۔ کسی قوم کی تم سے دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا، اس پر نہ ابھارے کہ ان پر زیادتی کرو گی، اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ دو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی پھر اس آیت میں بھی دیکھیے کہ کئی احکام بیان کر دیے گئے، اور یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، شعائر ہیں، وہ ان کو حلال نہ بناؤ، کہ مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی بھی ایسا عمل نہ کرو کہ جو ان کی عزت کے خلاف آ رہا ہو، ان کی حرمت کے خلاف آ رہا ہو۔ جو اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے ان کے احترام میں اور ان کی حدود میں رہتے ہوئے کرو ہے۔ اور اسی طرح جو شہر الحرام، 4 مہینے جن میں قتال کرنا حرام تھا، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، رجب ہے، یہ 4 مہینے ہیں، ان مہینوں میں قتال کرنا حرام قرار دیا گیا تھا، تو ان کو حلال کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ پھر ہدی سے مراد وہ جانور ہے جسے اللہ کے گھر میں ہدیے کے طور پر بھیج دیا جاتا ہے۔ لوگ بھیج دیتے تھے، حاجی جا رہے ہیں کہ یہ جانور لے جاؤ، وہاں جا کے قربان کر دینا ہماری طرف سے۔ قلائد سے مراد وہ جانور ہیں جن کے گلے میں ہار پہنا دیا جاتا ہے، جوتے وغیرہ لٹکا دیے جاتے تھے اس کے گلے میں، تو یہ ایک طرح سے نشانی ہوتی تھی کہ یہ حرم کے لیے جا رہا ہے، لہذا اس کو کوئی چھیڑنا یا اس کو روکنا یا اس سے کوئی اور فائدہ اٹھانا یہ منع ہوتا تھا، تو یہ انہی کو کہا جا رہا ہے۔ تو لہذا یہ تمام احکام دیے گئے کہ اس کا خیال رکھو، اور جو لوگ بیت الحرام جا رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھو کہ وہ حرم جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، عمرے اور حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو، تو اب پابندیاں ختم ہو گئیں، اب تم جا کے شکار کرنا چاہے تو شکار کر سکتے ہو، اس میں تمہارے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی۔ اور حدود حرم کے باہر شکار کرنا جائز ہے، حرم کی حدود میں شکار بھی، یہ چاہے وہ احرام میں ہو یا نہ ہو، وہ ناجائز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو ان کی جو تمہارے ساتھ دشمنی ہے اس کی وجہ سے تم ایسا نہ کرنا کہ انہیں مسجد حرام سے روک دو۔ انہوں نے تو روکا تھا تمہیں، جیسے کہ حدیبیہ کے موقع پر وہ ہوا تھا سن 6 ہجری میں، تو انہوں نے عمرے کے لیے آنے والے مسلمانوں کو روک دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم ایسا مت کرنا، کہ اگر وہ احرام باندھ کر آتے ہیں یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو، بلکہ ان کو معاف کر دو۔ جو اچھا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کرو، جو برا کام کر رہا ہے اس کا تعاون مت کرو، بس سیدھی سی بات بتا دی ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام کر دیا گیا مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت
اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، جس کا گلا گھٹ گیا ہو، جو چوٹ کھانے سے مر گیا ہو اور جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو، جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر گیا ہو، جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، ان میں سے سوائے اس کی جسے تم نے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا ہو، اور وہ جانور بھی تم پر حرام کر دیا جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا کہ تیروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو، یہ بڑے گناہ کا کام ہے۔ آج اہل کفر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، بس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج میں تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ بس جو شخص بھوک کی شدت کی وجہ سے کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جائے اور کسی گناہ کی طرف میلان نہ ہو، تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں بھی دیکھیے کہ محرمات کا ذکر فرمایا گیا، اس میں سے میتہ سے مراد وہ جانور ہے مردار جو بغیر ذبح کیے یا بغیر شکار کیے از خود مر گیا ہو، تو وہ حرام ہے۔ اس طرح دم، خون، اور اس سے مراد بہتا ہوا خون، بہتا ہوا خون جو ہے وہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے، جیسے سورہ انعام میں دمن مسفوحن فرمایا ہے، اور بہتا ہوا خون۔ اسی طرح خنزیر، یہ سور، تو اس میں چاہے وہ پالتو ہو، جنگلی ہو، جیسا بھی ہو، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کی ہر چیز حرام ہے، ہر چیز اس کے لیے حرام ہے، کوئی چیز اس کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ مختلف جو جانور مرتے ہیں، جیسے منخنقہ، گلا گھٹ کر مر جائے، یا کوئی گلا گھونٹ دے، یا خود پھندا لگنے سے اس کا گلا گھٹ جائے۔ موقوذہ ہے جس کو ڈنڈے سے، لکڑی سے کسی طرح مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا گیا ہو، اور یہ اس کو بھی منع کیا گیا۔ اور اسی طرح جو متردیہ، وہ جانور جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، پہاڑ سے گرا ہے، کنویں میں گر کر مر گیا ہے، تو وہ بھی حرام ہو گیا۔ نطیحہ سے مراد وہ جانور ہے جو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا ہو، وہ جانور بھی گوشت حرام ہے۔ لیکن اگر ان سے مرنے سے پہلے اگر ان کو ذبح کر لیا جائے، جو شرعی طور پہ طریقہ ہے ذبح کرنے کا، تو پھر جائز ہے، پھر آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں اس کے مرنے سے پہلے۔ لیکن اگر وہ مر گیا ہو تو پھر یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ وہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کتنے ٹن مرغیاں جو تھیں، وہ مری ہوئی مرغیاں وہ سپلائی ہو رہی تھیں آپ کو کھلانے کے لیے، تو دیکھ لیجئے کہ کیا کیا آپ کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، مری ہوئی مرغیاں، یہ حالت ہے۔ تو جب کہ اللہ تعالیٰ کتنی سختی سے فرما رہے ہیں کہ یہ جانور جو خود مر گئے ہیں یا کسی طرح مارے گئے ہیں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ ذبح نہ کیے گئے ہوں۔ تو کوئی بھی جانور ہو یا پرندہ ہو جو ہمارے لیے جائز ہے، اس کو ذبح کر کے ہی کھایا جا سکتا ہے، بغیر ذبح کر کے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد پھر ان چیزوں کی طرف فرمایا گیا کہ جو کسی بھی آستانے پر، یعنی بتوں کے جو آستانے تھے، یا آج کل کے جو یہ قبروں کے آستانے ہیں، مزاروں کے ہیں، درباروں کے ہیں، ان پر جا کے ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ سب حرام ہے، حرام نہیں کھا سکتے ہم، اس لیے کہ وہ اس قبر والے کے لیے ذبح کیا گیا، اللہ کے لیے نہیں ذبح کیا گیا، تو لہذا اس کا کھانا بھی حرام۔ اور پھر اس کے بعد جو ان کی تھی کہ تیروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، استقسام کہا جاتا ہے کہ وہ تیر ہوتے تھے، 3 طرح کے تیر ہیں، ایک پہ لکھا ہوتا کرو، ایک پہ لکھا ہوتا مت کرو، اور ایک خالی ہوتا تھا، تو وہ نکالتے تھے اس تیروں کو اس ڈبے میں سے ڈالے ہوئے، اس کو ہلاتے اور پھر ایک نکالتے، اگر نکل آتا کہ کرو تو ٹھیک ہے کر دیتے تھے، لکھا ہوتا مت کرو تو رک جاتے تھے، اور اگر خالی نکل آتا تو دوبارہ پھر کرتے تھے اس کو۔ تو یہ انہوں نے اس طرح کا بنا رکھا تھا طریقہ، تو اسلام نے اس کو منع کر دیا کہ یہ غلط باتیں ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو، استخارہ کرو، اور اس کے بعد پھر جو بھی تمہارے دل میں بات آ جائے تو اس کے مطابق کر ڈالو۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ ذالکم فسق، یہ سب وہ فسق اور فجور کی باتیں ہیں، گناہ کی باتیں ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج یہ اہل کفر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، تو لہذا ان سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب کیوں ڈرتے ہو، ان سے گھبراتے ہو۔ اور آج یہ بتا دیا، پھر یہ آیت بھی آ گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، نعمت کو مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے قبول کر لیا، تو یہ اب دین مکمل ہو چکا، اب اس میں کوئی پیون نہیں لگایا جا سکتا، کوئی اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو وہ اجتہاد کی صورت میں ہے کہ جو مسائل قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اس پہ اجتہاد کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز آپ ایڈ کر لیں، کوئی زیادہ کر لیں، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، اسے بدعت کہا جاتا ہے، تو وہ چیز کسی طور پہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور آخر میں کوئی حرام چیز کے کھانے کے بارے میں فرمایا، اگر کوئی مجبور ہو جائے، مجبوری کی حالت میں، اور کسی گناہ کی طرف میلان نہ ہو،
تو پھر اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہو جائے گا، اس صورت میں کہ وہ واقعی مجبور ہو جائے، مجبوری کی حالت میں اس کو اجازت دی گئی ہے، بغیر مجبوری کے نہیں۔ تو اس صورت میں اگر کوئی اس طرح اپنی جان بچانے کے لیے کسی حرام چیز کا استعمال کر لیتا ہے تو وہ اس کے معاف ہوگا، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے اچھی چیزوں کو حلال کیا گیا اور ان شکاری جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور جنہیں تم نے سکھا رکھا ہو، جو سدھائے ہوئے ہوں، یعنی اللہ نے تمہیں جو علم دے رکھا ہے اس میں سے انہیں کچھ سکھاتے رہے ہو، پس جو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس میں سے کھاؤ، اور اس پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پاک جو چیزیں ہیں وہ حلال کی ہیں، پاک ہیں، طیب ہیں، وہ چیزیں ہیں، لیکن جس میں کوئی خبیث چیز ہے، گندی چیز ہے، پاکیزہ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حرام ہے، اللہ نے ہی حرام کر دی ہے۔ جو طیب ہے، حلال ہے، وہی پاک ہے، وہی چیز ہم کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور حکم دیا گیا ہے کہ جو اس قسم کے جانوروں سے شکار کرتے تھے، جیسے کہ جن کو باقاعدہ اس کے لیے سدھایا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے، جیسے کتا ہے، چیتا ہے، چیل ہے، باز ہے، شاہین ہے، پرندوں میں یہ چیزیں ہیں کہ جن کو باقاعدہ اس کام کے لیے کہ وہ شکار کرتے ہیں، تو ان کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے جائز ہے، تم لا سکتے ہو، کر سکتے ہو، کہ لیکن شرط یہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کو تربیت دی گئی ہو، پوری طرح ٹرین ہو، تاکہ وہ ظاہر ہے کہ جو ٹرین جانور ہوگا وہ اپنے لیے شکار نہیں کرے گا، وہ اپنے آقا کے لیے کرے گا۔ اگر اس نے جیسے اس کو فائر کیا، پرندہ تھا وہ گر پڑا، تو وہ کتا جا کے اٹھا کے لے آئے گا، لا کے دے دے گا اپنے مالک کو، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ٹریننگ ہوگی اس کی کہ وہ اپنے لیے نہیں کھائے گا بلکہ لا کے اپنے اس آقا کو دے گا۔ تو یہ ہے جو ٹریننگ کا ہوگا۔ لیکن ایسا کتا ہو جو کہ ٹرین نہیں ہے تو ظاہر ہو سکتا ہے اس نے اس میں منہ مار لیا ہو، تو وہ چیز جائز نہیں ہوگی، وہ حرام ہوگی، اس میں سے ہم نہیں کھا سکتے۔ اسی لیے پھر بنیادی شرط یہی بتائی گئی ہے کہ جس نے تمہارے لیے پکڑا ہو اور خود نہ کھایا ہو تو اس پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے اسے کھا لو۔ آج تمہاری اچھی چیزیں حلال کر دیا گیا، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن پاک دامن عورتیں اور ان کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال کر دی گئی، بشرطے کہ تم عقد زواج کی نیت سے ان کا مہر ادا کر چکے ہو، اعلانیہ زنا یا پوشیدہ طور پر آشنائی کی نیت نہ ہو، اور جو ایمان لانے سے انکار کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے طیبات تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور پھر جو اہل کتاب کا کھانا ہے بشرطے کہ انہوں نے بھی ذبح کیا ہو، یہود ہیں، عیسائی ہیں، اگر وہ ذبح کر کے کھاتے ہیں تو ہم کھا سکتے ہیں، جسے یہودیوں کا ہے وہ ذبح کر کے کھاتے ہیں، لیکن عیسائی جو ہیں وہ نہیں کرتے، وہ پھر ہم نہیں کھا سکتے، پھر ہمارے لیے کھانا ناجائز ہوگا، الا یہ کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق اس کو بھی ذبح کریں، جسے ان کی شریعت میں ہے تو وہ اگر کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ان کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ محسنات من المؤمنات، کہ جو مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں ہیں جنہوں کو بدکاری نہیں کی ہے ان سے تم شادی کر سکتے ہو، اسی طرح اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں پاک دامن ہونی چاہیے۔ محسنات کا جو لفظ استعمال کیا ہے اسی سے مراد یہی ہے کہ ان میں سے یہودیوں میں سے عیسائی میں سے کوئی خاتون ہے، اگر وہ پاک دامن ہے تو اس سے شادی کرنے میں کی اجازت دی گئی ہے۔ اور پھر مرد کے لیے بھی یہ کر دی گئی کہ وہ مہر ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی پاک دامن ہو، وہ بھی ساتھ ساتھ آشنائیاں نہ کرتا پھرے، دوستیاں یاریاں کرتا نہ پھرے، بلکہ وہ صحیح طور پہ اس سے شادی کرے۔ اور فرمایا کہ جو ایمان لانے کے بعد انکار کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور حکم آ رہا ہے، فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں دونوں ٹخنوں تک دھو لو، اگر تم ناپاک ہو تو پاکی حاصل کرو، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آئے یا تم نے بیویوں سے تعلق قائم کیا ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس پر مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں پر بھی جو بات ہو رہی ہے وہ تمام یہ احکام دے دیے، وضو کا طریقہ، غسل اور تیمم کے احکام بتا دیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اس کے مطابق کرے،
پوری طرح اس کے مطابق عمل کریں کہ سمعنا و اطعنا، کہ اللہ ہم نے سن لیا، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اور الحمدللہ مسلمان اسی کے مطابق کرتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے وضو کرنے کا طریقہ اس میں، اور پھر وہ غسل کا طریقہ، غسل کرنے کا بھی، اور اگر پانی نہ ملے تو تیمم کا طریقہ وہ بھی بتا دیا، جیسے کہ ہم پہلے بھی سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، یا سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے، وہ تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ تو اس طرح یہ ہمیں طریقہ بتا دیا ہے کہ اس کے مطابق ہی تم نے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کی ہے، کوئی تنگی نہیں کی ہے، تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ وہ تمام احکام یہاں پر دیے گئے۔ اب اس کے بعد آگے آتا ہے ان کے بارے میں کہ یہود و نصارہ کے حوالے سے اللہ نے تمہیں جو نعمت دی اسے یاد کرو، اسے عہد و پیمان کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا ہے، جب تم نے کہا تھا اے اللہ ہم نے سنا اور تیری اطاعت کی، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی رضا کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ ڈٹ کر گواہی دینے والے بنو، کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف سے کام نہ لو، انصاف کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو پوری طرح خوب خبر رکھتا ہے، جانتا ہے۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا مومنوں کو حکم دیا گیا کہ اس کے تمام حقوق ادا کرتے رہیں، حق کی گواہی دیتے رہیں، اور کسی کی دشمنی کی وجہ سے ناانصافی نہ کریں کہ یہ میرا دشمن ہے یا اس کے بارے میں کوئی سفارش آ گئی ہے تو لہذا اس کے حق میں فیصلہ کر دو یا دوسرے کے خلاف کر دو، یہ سب غلط ہے، ناجائز ہے۔ عدل و انصاف کا حکم دیا گیا اور کہا یہی عادل کے قریب ہے، تقویٰ کے قریب ہے، تو لہذا اسی کے مطابق کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ تو یہاں بھی دوسرا پیراگراف جو آیت نمبر 12 سے لے کر 32 تک یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم اور ان کے خلاف جو درس نصیحت ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ اس میں سوچ سمجھ کے بات کریں۔ فرمایا ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو ان کے ہاتھ تم سے روک دیے گئے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم لوگ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو گے تو بے شک میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ پس تم میں سے جو کوئی اس عہد و پیمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کرے گا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کے اوپر شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور خاص طور پہ یہ بنی اسرائیل کو بتا دیا گیا، ان کی یہ خیانتوں اور نقض میثاق کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ نعمتیں دیں اور اس کے ان پہ سے معاہدہ کیا، لیکن وہ بات نہیں مانے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر جب انہوں نے بدعہدی کی تو ہم نے ان پر لعنت بھیج دی، ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، چنانچہ وہ اللہ کے کلام میں لفظی اور معنوی تحریف پیدا کرنے لگے۔ جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ان کا ایک بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے، اور ان میں سے چند کے علاوہ آپ کو ہمیشہ ہی ان کی کسی نہ کسی خیانت کی اطلاع ہوتی رہے گی، بس آپ انہیں معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، بے شک اللہ احسان اور بھلائی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ان کے اس میثاق کو توڑنے کا انجام، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، ان پہ لعنت بھیج دی، اور پھر ان کے لیے وہاں پہ بھی سخت سزا کا ذکر فرمایا دیا۔ یہ تو یہودی ہو گئے۔ اب بات آ رہی ہے نصارہ کی، اور جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، تو جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ان کا ایک بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے، پھر ہم نے ان کے درمیان تا قیامت بغض و عداوت پیدا کر دی، اور عنقریب اللہ انہیں ان کے کیے کی خبر کر دے گا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے جو تمہارے سامنے تمہاری کتاب کی بہت سی ان باتوں کو بیان کرتے ہیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کھلی کتاب آ چکی ہے۔ تو یہ اس طرح بتا دیا نصارہ کے بارے میں بھی کہ ان کا معاملہ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد لیا تھا اس کا بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے، بھول گئے، اور انہوں نے اس کے مطابق نہیں کیا، تو یہ لہذا پھر ان کا معاملہ بھی ان یہودیوں سے کسی طور پہ بھی الگ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر اب یہ کتاب بھی نازل آ گئی، قرآن بھی آ گیا جس کو نور کہا، کہ یہی کتاب ہے، اب یہ آ چکی ہے تو اس پہ ایمان لے آؤ۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔
اللہ اس کے ذریعے سلامتی کی راہوں کی طرف ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی رضا جوئی میں لگے رہتے ہیں، اور انہیں اپنی توفیق سے ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب یہ کتاب آ چکی ہے، اس کی طرف ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اب اس کے مطابق چلیں۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی جانب سے پھر کس کو کچھ بھی اختیار حاصل ہے، اور اگر اللہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام اہل زمین کو ہلاک کرنا چاہے تو وہ آڑے آ جائیں پھر، اور آسمان اور زمین میں ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی جو نصارہ کا غلو، اللہ تعالیٰ کے حق میں انتہا درجے کی زیادتی کہ انہوں نے یہ اس طرح کے عقائد، تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم کا نام ہے جس نے کہا وہ کافر ہو گیا ہے، وہ کافر ہے، اس لیے انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو اللہ بنا دیا جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان میں ان کے کہنے کو حلول کر گیا ہے، تو لہذا وہ بھی اللہ بن گئے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ، اور اس کے بعد یہ نصارہ پر حجت قائم کرنے کا یہ طریقہ بتایا کہ اگر فرض کر لو کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ان کی ماں سارے جہان والوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک سکتا ہے کوئی جو روک لے اللہ کو؟ جب نہیں روک سکتا تو وہی ہے پھر قادر، وہی قدرت رکھنے والا ہے، تو پھر اس کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس کی عبادت میں کس کو شریک کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر اور مزید ان کی گمراہی بیان کی گئی۔ وقالت الیہود والنصارى، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی اس کے پیدا کیے ہوئے انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ان کا دوسری گمراہی کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، وہ ہمیں تو کچھ کہے گا ہی نہیں، ہمیں تو بس تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈالے گا پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ان کی اور گمراہی۔ فرمایا اے اہل کتاب، ایک مدت تک سلسلہ انبیاء کے انقطاع کے بعد ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں جو ہمارے احکام تمہارے سامنے صاف صاف بیان کرتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، بس تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ بشیر اور نذیر یہ آ چکے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان پر ایمان لے آؤ، مان جاؤ بات کو، لیکن ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر ایک اور ان کے بارے میں جو یہ بات کی ان کے حوالے سے اور پچھلی تاریخ کا حوالہ دے دیا، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا میری قوم تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں انبیاء کرام پیدا کیے، تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جہان والوں میں سے جو کسی کو نہیں دیا تھا۔ یہ کتنے بڑے احسانات ہیں اللہ کے بنی اسرائیل پر کہ بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، اور پتہ نہیں کیا کچھ دیا۔ تو اے میری قوم تم لوگ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم لوگ اپنے پیٹھ پھیر کر مت بھاگو ورنہ خسارہ اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں چلو نکلو، اگر تم نکلو گے چلو گے تو یہ زمین تمہیں مل جائے گی، فتح ہو جائے گی، چلو آگے نکلو۔ ان کو ابھار رہے ہیں، لیکن یہ کہاں ماننے والے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ہے موسیٰ اس سرزمین میں تو ایک بہت بڑی طاقتور قوم ہے، اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نہیں نکلیں گے ہم لوگ وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور وہاں داخل ہو جائیں گے، اگر وہ نکل گئے تو پھر رہ کیا گیا۔ تو اللہ سے ڈرنے والے دو آدمی نے کہا جن پر اللہ کا انعام تھا کہ تم لوگ ان پر حملہ کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جب دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو یہ ان کا وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو ایک تو نعمتیں بیان کر دی کہ تمہیں اللہ نے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی اور کتنی نعمتیں دی، تو اب یہ مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اور پھر جیسے ہی تم داخل ہوگے دشمن پر حملہ کر دو، دشمن بھاگ جائے گا آسانی سے۔ اب ان کی ذہن کی شکست یہی تھی کہ ان کے 10 نقیبوں نے عمالقہ کے بارے میں ان کو ڈرا دیا تھا، یہ عمالقہ جو ہیں بڑے زبردست ہیں، یہ کر دیں گے، اور صرف یوشع ابن نون اور کالب ابن یوحنا 2 کا نام آتا ہے، انہوں نے راز کی حفاظت کی اور کسی کو نہیں بتایا، باقی نے سب بتا دیا۔ تو اس کی وجہ سے ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ اب ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ چلو تو صحیح داخل ہو جاؤ،
بڑھو آگے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. لیکن یہ نہیں مانتے. کیا کہتے ہیں ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں رہیں گے ہم کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے. جاؤ تم اور تمہارا رب جاؤ جا کے جنگ کر لو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. یہ ہے بنی اسرائیل کہ صاف کہہ رہے ہیں جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں یا ہم نہیں جائیں گے. تو یہ ان کی کتنی دنات اور خست ہے کہ ذرا سے بھی تیار نہیں ہوئے. تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا میرے رب مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار نہیں، بس تو ہمارے نافرمانوں کے درمیان فیصلہ کر دے. کہ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ نکلو چلو داخل ہو جاؤ فتح ہو جائے گی پھر بھی نہیں مانتے. تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. تو وہ زمین 40 سال تک کے لیے ان پر حرام کر دی گئی. وہ لوگ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، بس آپ ان نافرمانوں پر افسوس مت کریں. اب اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی صحرائے سینا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. اب یہاں سے ان کو محروم کر دیا گیا. 40 سال تک وہاں پہ بھٹکتے رہے اور اس کے بعد پھر وہ جبکہ ان میں سے وہ لوگ مر گئے جو اس قابل نہیں تھے اور اس کے بعد ایک نئی نسل آئی تو پھر وہ آگے گئے ہیں اور شام میں داخل ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ بتا دیا کہ یہ ہے ان کی خصلت اور کس طرح کے یہ بزدل لوگ ہیں. اور اب یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ فرمایا گیا اور آپ لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیجئے. جب دونوں نے اللہ کے لیے نذرانہ پیش کیا تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لیا گیا، دوسرے کی طرف سے قبول نہیں کیا گیا. تو اس نے پہلے سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. تو پہلے نے کہا اللہ صرف صاحب تقویٰ لوگوں کے نذرانے قبول کرتا ہے. تو یعنی دونوں نے کوئی نہ کوئی قربانی پیش کی اللہ کے لیے. تو ایک کی قبول ہو گئی ایک کی قبول نہیں ہوئی، جو اللہ کا فیصلہ. تو اس نے کہا کہ دیکھ میں تجھے مار ڈالوں گا کہ تیری کیوں قبول ہوئی. اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور تمہارا گناہ تمہارے ہی سر جائے، پھر تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ اور ظالموں کو ایسے ہی بدلہ ملتا ہے. تو اس طرح دوسرے بھائی نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ میں نہیں کچھ کروں گا، تم نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے تمہاری مرضی، جو مرضی کر لو، میں یہ اللہ کا ڈر ہے. پھر اس کے نفس نے اس کی نظر میں اپنے بھائی کا قتل آسان بنا دیا. شیطان نے پوری طرح اس کو ورغلا دیا، بہکا دیا. چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور بڑے ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. اس طرح وہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار ڈالا. تو اب اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ اب یہ سوچ کے اب کیا کروں، قتل تو کر دیا اب کیا کروں، اس لاش کا کہاں لے جاؤں. اس لیے کہ یہ پہلا قتل تھا، پہلی میت تھی، پہلے سے کچھ ہوا ہی نہیں تھا کبھی، کوئی اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا وہاں پر. تو اسی لیے وہ پریشان اس کی لاش لیے پھر رہا ہے کہ اب میں کیا کروں اس بھائی کی لاش کو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انتظام فرمایا. پھر اللہ نے کوا بھیج دیا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے سکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. اس نے کہا افسوس، کیا میں اتنا مجبور ہوں کہ اس کوے کی مانند ہوتا، اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا. پھر افسوس کرنے لگا. تو اس کوے نے آ کے بتایا کہ وہ بیوقوف زمین کھود اس میں ڈال دے، اس کو دفن کر دے اس میں. اس نے آ کر بتایا تو اب وہ افسوس کر رہا ہے. فرمایا کہ من اجل ذلک، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو شخص کسی آدمی کو بغیر کسی مقتول کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے قتل کر ڈالے گا تو گویا اسے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی آدمی کو بچا لے گا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا. اور ہمارے بہت سے انبیاء اور رسول اپنے بنی اسرائیل کے کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہی رہتے رہے. تو یہ بنی اسرائیل کا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قتل کو حرام قرار دیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. تو یہ ہے اصل طریقہ، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا. اس کے بعد آیت نمبر 33 سے 50 تک فوجداری قانون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تشریعی حاکمیت بیان کی گئی ہے اور وہ احکام دیے گئے ہیں جس میں محاربہ کا قانون دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو محاربہ کرنے والے فسادیوں کو حالات کے مطابق حکومتی ثوابدید پر پھانسی یا قتل یا جلاوطنی یا مخالف سن سے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی فوجداری سزا دی جائے گی. تو یہ آیت نمبر 33 میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلانے میں لگے رہتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے
یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ رسوائی ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں انہیں عذاب عظیم دیا جائے گا۔ مگر وہ لوگ جو تمہاری گرفت میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں تو جان لو کہ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اس قسم کی حرکتیں کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے اور زمین میں فساد پھیلانے والے، اسی کو محاربہ کہا جاتا ہے، ڈاکہ زنی یا اس قسم کے فساد پھیلانا۔ ایک تو چور ہوتا ہے، چور تو ہے خفیہ طور پر چوری کرتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک جو ہے کہ وہ علی الاعلان سب کے سامنے کسی کا قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالتا ہے، چھینتا ہے، غصب کرتا ہے۔ تو یہ ہے وہ جن کو محاربہ میں کیا گیا ہے، جس کے بارے میں یہاں اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک اس طرح کا قبیلہ آیا اور مدینے آ کر اس نے اسلام قبول کر لیا، مدینے میں آ کے رہنے لگا، لیکن وہ مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، ان کے بیمار پڑ گئے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ جہاں پہ بیت المال کے صدقے کے اونٹ ہیں وہاں چلے جاؤ اور وہاں پہ ان کا دودھ اور پیشاب پیو تاکہ تمہارا علاج ہو جائے۔ تو وہ لوگ چلے گئے وہاں پر، اور انہوں نے پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے، صحت مند ہو گئے، تو پھر انہوں نے ان کو کیا کیا کہ وہاں جو نگراں تھا، چرواہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اپوائنٹڈ تھا وہاں پر، اس کو مار ڈالا اور انہوں نے سارے اونٹ لے کے بھاگ لیے۔ سارے جتنے بھی اونٹ تھے بیت المال کے وہ لے کے بھاگ گیا۔ آپ کو جب اطلاع ملی مدینے میں تو آپ نے پھر بھیجا صحابہ کرام کو، جاؤ دیکھو پکڑو یہ کیا مصیبت ہے۔ اب وہ جب گئے کافی دور جا کے ان کو پکڑ لیا، ان کو لایا گیا اور پھر ان کو پھر یہی سزائیں دی گئیں کہ ان کو پکڑنے بعد ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے، ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں، ان کے زخم کے بغیر داغے ہوئے چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ مر گئے، اس لیے کہ انہوں نے اس شخص کے ساتھ، بیچارے کے ساتھ یہی کیا تھا کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دی اور اس کو مار ڈالا تھا۔ تو اسی لیے پھر سزا بھی دی گئی کہ ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے، اس لیے کہ انہوں نے یہ چوری یا ڈاکہ ڈالا تھا اور یہ حرکت کی تھی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں پر۔ تو آج بھی اگر اس قسم کے ڈاکے ڈالنے والے لوگ جن کے سے اخبار میں بھرے ہوتے ہیں، پڑھ لیجئے اخبار، روزانہ پڑھ لیجئے، وہ پکڑے بھی جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے پھر ان کے ساتھ یہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا۔ یہی غلط چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزا کی تشہیر نہیں بلکہ جرم کی تشہیر نہیں بلکہ سزا کی تشہیر کا حکم دیا کہ سزا کو سب کے سامنے ہونی چاہیے۔ ہمارا الٹ ہے کہ نہیں یہ سب کے سامنے نہیں ہے تو جیل کی بند کوٹھڑی میں یا صبح ہی صبح جو ہے پھانسی دے کے مار ختم کر دو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ کتنا غلط بات ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ سزا سب کے سامنے دی جائے برسر عام، تب پتہ چلے گا لوگوں کو کہ ہاں اس جرم کی سزا دی گئی ہے۔ تو یہ تو بالکل الٹ کام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو وسیلہ سے مراد یہاں پر قربت ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ وہ ہے جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتے ہوئے سنو تو جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہی کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، اس لیے کہ جو مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ 10 بار اس پر درود بھیجے گا، پھر مجھ سے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ مانگنے کا حکم دیا گیا، جو جنت کا ایک ایسا مقام ہے جس کا حقدار اللہ کا صرف ایک بندہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا، اور جو شخص میرے لیے اللہ سے وسیلے کا سوال کرے گا اس لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ تو یہ ہے، اور وسیلہ سے پھر مراد یہی ہے۔ ایک تو 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ واجبات، مستحبات، یہ تمام نمازیں ہیں، روزے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو یہ جیسے کہ قرآن کی مختلف آیات میں بھی آئے ہیں، تو یہ تو اس کے بغیر تو مسلمان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دعا اور شفاعت کروانا، جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تو یہ بھی جائز ہے۔ تیسرا وہ یہ ہے کہ نبی کریم کی ذات کے ذریعے سے توسل کرنا، تو یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ کی ذات سے کوئی توسل کروایا ہو صحابہ کرام نے، بلکہ آپ سے دعا کرواتے تھے کہ آپ دعا کر دیجئے ہمارے لیے، بارش نہیں ہو رہی دعا کر دیجئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کر دی، بارش ہو گئی۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ تو ہمیں اس لحاظ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف وہ قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس زمین کی ساری چیزیں اور اتنی اور ہوں تاکہ انہیں دے کر اپنے آپ کو قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لے، تو وہ ساری چیزیں ان کی جانب سے قبول نہیں کی جائیں گی،
اور انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وہ لوگ آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن کبھی بھی نکل نہ پائیں گے اور انہیں دائمی عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ ان کافروں کے بارے میں کہ جو ہر چیز دینے کو تیار ہو جائیں گے، اپنے پاس جتنی دولت ہے، خزانہ ہے، دنیا کے برابر دینے کو، اس سے بڑھ کر دینا ہو تب بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے کہ یہ لے لو، ہماری جان چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم سے کیا مانگا تھا؟ دنیا میں جب تھے تو نہ یہ دولت مانگی تھی، نہ یہ تمہاری تمام خزانے مانگے تھے، تم سے صرف ایک بات مانگی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لو، بات ختم ہو گئی۔ اب ساری دنیا دینے کو تیار بیٹھے ہو، اب نہیں چاہیے ہمیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ ان کا سب وہ ان کے منہ پہ مار دے گا۔ پھر چور کی سزا بیان کی گئی یہاں پہ کہ چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر، اللہ بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے اوپر اس ظلم کے بعد توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ اسے معاف کر دے گا، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو یہاں پہ تو صرف حکم دیا گیا کہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اب وہ چور کون سا ہے، کس حوالے سے کاٹے اور کس طرح کاٹے، تو اس کا پھر ایک نصاب بیان کر دیا گیا جو صحیح حدیث کی روشنی میں یہ کہ چوری کا مال 1/4 دینار یا 3 درہم کی مالیت کے برابر اگر کوئی چیز ہے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز اٹھا لی کہیں سے، اس پہ ہاتھ نہیں کٹے گا۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو 1 دینار جو ہے وہ 25 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے، 1 دینار، اور 1 درہم جو ہے وہ 975.2 گرام چاندی کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ تو، لیکن دینار جو ہے اس کا 1/4 کہاں گیا ہے، تو 1/4 کتنا ہوگا، یہ 6.35 گرام ہے، 6 گرام یا تقریباً 6.5 گرام کہہ لیجئے، وہ اس کے برابر سونے کی قیمت۔ تو آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھ لیجئے کہ 6.5 گرام سونے کی قیمت کے برابر اگر کوئی چیز ہے تو ہاتھ کٹے گا، ورنہ نہیں کٹے گا۔ اور چاندی میں جائیں تو 1 درہم جیسے میں نے بتایا کہ 975.2 گرام چاندی ہے، اور اس میں جو بنایا گیا ہے کہ 3 درہم کے برابر ہو، تو اس کو 3 سے ضرب دے لیجئے، 3 سے ضرب دے لیجئے، اس کے بعد دیکھ لیجئے کتنے وہ گرام چاندی بنتی ہے، اس کی قیمت لگا لیجئے۔ تو جو بھی مقرر کرے وہ حکومت کا فیصلہ ہے، عدالت کا فیصلہ ہوگا، اس کے مطابق ہی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور اس کی اور مختلف شرائط ہیں جو بتائی گئی ہیں، اور اس کے ہاتھ کو کاٹنے کے لیے پھر وہ کہا گیا کہ یہاں سے کاٹے گا، اس کے جوڑ سے، جو اس کا جوڑ ہے یہاں سے کاٹا جائے گا، اس لیے کہ جو کہا گیا ید، اسی کی جمع ہے ایدی، تو وہ تو پورے ہاتھ پر وہ مشتمل ہے کہ یہ کندھا بھی، یہ کوہنی بھی، یہ پہنچا بھی، تو یہ تینوں چیزیں اسی ہاتھ میں ہی آتی ہیں، ید میں آتی ہیں عربی زبان میں۔ اسی لیے جب ابھی آپ نے پڑھا وضو کرنے کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ فاغسلوا ایدیکم الی المرافق، کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، تو وہاں پہ اس کی حد بتا دی۔ اگر یہ کہا یا فاغسلوا ایدیکم تو پھر یہاں تک دھونا پڑتا پھر ہمیں کندھے تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اس کی حد بتا دی، اس کی حد یہ ہے مرافق، کوہنی تک۔ یہاں نہیں بتائی ہاتھ کاٹنے میں کہ کہاں سے کاٹیں، اب کہ ہم کندھے سے کاٹیں، کوہنی سے کاٹیں، پہنچے سے کاٹیں، انگلیاں کاٹیں، کیا کریں؟ تو وہ ہمارے پاس حدیث آ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ایک چور آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس کے اسی یہاں جوڑ سے ہاتھ اس کا کاٹ دیا۔ تو یہ ہے، اب جب حدیث سے بات واضح ہو گئی، یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ ہمیں قرآن کی کئی باتیں حدیث سے معلوم ہو جاتی ہیں، حدیث سے وضاحت ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اے رسول، جو لوگ کفر کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ بنا دیں، چاہے وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، اور چاہے یہودیوں میں سے ہوں جو لوگ جھوٹ بولنے کے دوسروں کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کے لیے کان لگاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے، کلام کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ تمہیں حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اور اگر یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کے لیے آپ اللہ کی جانب سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ پاک کرنا نہیں چاہتا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ کفر میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ سوچنا چھوڑ دیں، اور دوسرے یہ یہودی، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے میں دوسروں کے کان لگا کے باتیں سنتے ہیں، اور جو بات
جن کے آپ کے پاس نہیں آئے ان کی بھی باتیں سنتے ہیں، پھر تحریف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس جو تمہیں دیا گیا ہے وہ لے لو اور جو تمہیں نہیں دیا جائے اسے بچ جاؤ. اور ظاہر ہے کہ یہی ساری ان کی وہ سازشیں ہیں جو کہ وہ آج تک کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی کرتے تھے اور بعد میں بھی، کہ انہوں نے اس طرح مسلمانوں کو تنگ کیا. انہی کے بارے میں پھر یہ مزید فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے کی، دوسروں کی باتوں پر کان لگاتے ہیں. سماعون للکذب اکالون للسحت، اور بڑے حرام کھانے والے ہیں. بس اگر وہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے یا ان سے منہ پھیر لیجئے. اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں گے تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اگر آپ فیصلہ کیجئے تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ یہودیوں کی دوسری سرشت کے رشوت خور ہیں، رشوت کھاتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ آئیں آپ کے پاس تو آپ بھی فیصلہ کر دیں حق کے ساتھ، عادل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. یہی اصل طریقہ ہے. لیکن یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ لوگ کس طرح آپ کو حکم بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جن میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے، پھر بھی اس کی طرف منہ پھیرتے ہیں اور یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. تو اس کے باوجود کہ ان کے پاس تورات موجود ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں نہیں، پھر بھی آپ کے پاس آئیں گے تو آپ اپنے قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے، تورات کے مطابق نہیں. بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا تھا جس میں ہدایت اور روشنی تھی. اس کے مطابق وہ انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے، اور اللہ والے اور علماء فیصلہ کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس کے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہونے کے گواہ تھے. بس تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے گھٹیا چیزیں مت خریدو. اور جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی لوگ کافر ہیں. تو یہ ان کے بارے میں صاف بتا دیا گیا ہے، ان یہودیوں کی سرشت کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں، کہ یہ لوگ جن کو تورات دی گئی اور یہ سب کچھ دیا گیا لیکن یہ اس کے مطابق کرنے والے نہیں تھے. انہوں نے اس کے مطابق نہیں کیا، پس پش ڈال دیا. اور فرمایا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے اس تورات میں ان کے لیے حکم جاری کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے. اور جو شخص اسے معاف کر دے گا تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اور جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے فیصلے بتا دیے گئے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سب تورات میں دے دیا گیا تھا. یہ تمام چیزیں، قصاص پوری طرح، کسی نے کان کاٹا ہے تو اس کا کان کاٹا جائے گا. زخم کے بارے میں بتا دیا گیا ہے والجروح قصاص، کہ اگر زخم ہے تو اگر زخم کا قصاص ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اتنا ہی زخم لگا دیا جائے گا. لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کی دیت دے دی جائے گی، اس کا جو نقصان ہے وہ پورا کر دیا جائے گا. کہ اس کا ہاتھ تھا، اب ہاتھ پہ زخم لگا دیا، جیسے چوٹ لگ گئی، تو اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ ہاتھ صحیح سلامت ہوتا تو وہ اس کی ویلیو کیا تھی، اور اگر اب جب کہ یہ باقاعدہ اس پہ چوٹ لگ چکی ہے، زخم آ چکا ہے، جیسے انگلیاں حرکت نہیں کر رہی مثال کے طور پر، یا اس کے جو رگیں ہیں وہ اس میں ڈیمیج ہو گئی ہیں، تو وہ دیکھا جائے گا کہ اب اس کی ویلیو کتنی بنتی ہے. تو اس کا جو فرق ہے وہ اس کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. جیسے غلام ہے، غلام کی قیمت ہوتی تھی، اسی طرح کے ایک غلام ہے جو صحیح سلامت ہے، بالکل ہٹا کٹا ہے، کوئی اس میں بیماری نہیں، کوئی زخم نہیں، کوئی معذوری نہیں، کچھ نہیں ہے، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ جی اتنی قیمت ہوگی. اب یہ شخص اگر یہ معذور ہو جائے، ہاتھ اس کا زخمی ہو گیا، ٹانگ زخمی ہو گئی، یا اور کہیں جسم میں چوٹ لگ گئی، اب وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا پہلے کی طرح، تو اب ظاہر ہے اس کی قیمت کم ہو گئی. تو یہاں سے پھر اس کا حساب لگا لیا جائے گا کہ اس طرح وہ دیت دینی پڑے گی اس نے جس نے اس کو مارا ہے یا اس کی چوٹ لگائی ہے. اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ جو بھی اللہ کے فیصلوں کے مطابق عمل نہیں کرے گا وہ لوگ ظالم ہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مریم، اور ہم نے ان انبیاء کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اس حال میں کہ وہ اس تورات کی تصدیق کرتے تھے جو ان سے پہلے آ چکی تھی، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. اس تورات کی تصدیق کرتی تھی جو ان سے پہلے آ چکی تھی، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مکمل ہدایت اور نصیحت تھی. تو یہود کی کتاب بھی ذکر کیا، اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو انجیل ہے اس کا بھی ذکر کر دیا، اور اس کی بھی فضیلت بیان کر دی گئی کہ یہ بھی بہت ہی عظیم کتاب اللہ کی طرف سے آئی تھی. لیکن انہوں نے بھی کیا کیا؟ نہیں مانے. فرمایا کہ انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ اسی حکم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی لوگ فاسق ہیں.
تو یہ عیسائیوں نے بھی یہی کیا کہ تورات کے مطابق انجیل کے مطابق نہیں کیا، چھوڑ دیا اس کو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور پھر آپ سے فرمایا اور ہم نے آپ پر برحق کتاب نازل کی، اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے اور اس پر غالب و شاہد ہے، بس آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اور آپ کے پاس جو حق آ چکا ہے اسے چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور راستہ مقرر کر دیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کو جو دین دیا ہے اس کے مطابق تمہیں آزمائے۔ بس تم لوگ نیک اعمال کی طرف سبقت کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں ان باتوں کی خبر کر دے گا جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ تو یہاں پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ قرآن اب یہ آپ کو دے دیا گیا ہے، یہ ہے اللہ کی کتاب، آخری کتاب جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان کے اوپر حاوی ہے، پوری طرح ان کے اوپر حاوی ہے اور ان کی ہر بات کو بیان کرتی ہے۔ تو اب آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، اب ان کی کسی بات کو مت مانیے، اب اس کتاب کی طرف آئیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ زبردستی ہوتی۔ تو اللہ تو چاہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے اختیار کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق عمل کرے، قبول کرے، اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو جو بھی دین کو قبول کر لے گا وہ اس کو اللہ کے ہاں اس کا قبولیت ہو جائے گی۔ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ہم نے آپ پر یہ حکم بھی نازل کیا کہ آپ ان کے درمیان اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے، اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے، ان سے ہوشیار رہیے، کہیں آپ کو کسی ایسے حکم سے بہکا نہ دیں جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے، اور اگر وہ لوگ اعراض کریں تو جان لیجئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے، اور بے شک اکثر لوگ فاسق و نافرمان ہوتے ہیں۔ کیا لوگ دور جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور ایمان و یقین رکھنے والوں کے اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہوگا؟ تو اس طرح یہ صاحب بتا دیا کہ اب صرف اور صرف یہ کتاب، اس کا فیصلہ چلے گا، اس کا حکم چلے گا، اور وہ کتاب قرآن کریم ہے، اس کے مطابق ہی چل سکتے ہیں۔ اب نہ تورات، نہ انجیل، نہ اور کوئی سسٹم، نہ اور کوئی نظام، نہ اور کوئی قانون، صرف اور صرف یہی ہے جس کے مطابق عمل ہوگا۔ اب اگلی پیراگراف میں 51 سے 86 تک یہود اور عیسائیوں کے جرائم بیان کر کے مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہیں اور ان کو بتایا گیا ہے۔ تو یہ اب تذکرہ ان آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی بھی انہیں اپنا دوست بنائے گا وہ بے شک انہی میں سے ہو جائے گا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ دیکھ لو اب ان کے ساتھ دوستی کام نہیں آئے گی، یہود و نصارہ کی دوستی کسی کام نہیں آئے گی، ان کو اپنا دوست مت بناؤ ورنہ تمہارا مسئلہ بھی خراب ہو جائے گا کہ جو دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، پھر انہی کا ساتھی ہو جائے گا۔ تو ہمیں کتنی بار بار قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو ان کو دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ اور فرمایا کہ اس لیے آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے دیکھ رہے ہیں کہ ان میں مل جانے کے لیے جلدی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈر ہے ہمیں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے گی، بس توقع ہے کہ اللہ مسلمانوں کے لیے فتح یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز بھیج دے، پھر وہ ان باتوں پر نادم ہوں جنہیں اپنے دلوں میں چھپا رکھا تھا۔ تو یہ یہود و نصارہ کے بعد جو فرمایا کہ یہ منافقین کی بات کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے، وہی لوگ کہتے ہیں کہ ذرا دوستی کرو ان کے ساتھ، یہ بڑے فائدے کے لوگ ہیں، بڑے کام کے لوگ ہیں اور جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ اپنی جو باتیں دل میں ہیں بعد میں خود پچھتائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو فرمایا اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نام کی بڑی شدید قسمیں کھایا کرتے تھے کہ وہ لوگ یقین تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور گھاٹا اٹھانے والے ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کی دوستیاں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ عن قریب ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ ان کے ہاں محبوب ہوگا۔ اور جو مومنوں کے لیے جھکنے والے یعنی نرم، کافروں کے لیے سخت، انتہائی سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشش والا، بڑا علم والا ہے۔
تو یہاں فرمایا کہ دیکھو یہودی اور نصارہ سے دوستی کی ممانعت کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اس دین کو چھوڑ کے مت چلے جانا، مرتد ہو گئے تو پھر دیکھنا، پھر ہم تم کو سب کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، یہود و نصارہ سے دوستیاں کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور مومنوں کے ساتھ بہت ہی نرم دوست اور محبت کرنے والے، کافروں کے سامنے سخت، بہت ہی بھاری، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، کسی کی ملامت کا ڈرنے والے نہیں، وہ لوگ ہیں اصل، اللہ ان کو لے آئے گا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تم لوگوں کے دوست اللہ اور اس کے رسول اور مومن ہیں، جو نمازوں کو ان کے صحیح اوقات میں ادا کرنے کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی رکھے گا، بے شک اللہ والے ہی غالب آئیں گے۔ تو یہ ہے کہ اصل دوستی ان سے ہوگی، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور مومنوں سے، ان سے دوستی کرو۔ یہ یہود و نصارہ سے دوستی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اے ایمان والو، جن اہل کتاب اور کافروں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا، اس کا تماشا بنایا، انہیں دوست مت بناؤ۔ اگر تم اہل ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو اس کا مذاق اور تماشا بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل و خرد سے بے بہرا ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر یہی فرمایا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، تو تم ان سے دوستیاں کرتے ہو کہ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو، اذان دیتے ہو، تو یہ اور مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم ہمارے اندر کون سا عیب پاتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہمارے لیے نازل کی گئی اور جو پہلے نازل کی گئی، اور یہ کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک انجام کی حیثیت سے ان سے برا کون ہے، یا سب سے برا شخص کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا جن پر اللہ نے لعنت بھیج دی، جن پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا، اور جنہیں اللہ نے بندر اور سور بنا دیا، جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، ان کا ٹھکانہ بدترین ہوگا، اور یہ لوگ راہ راست سے بہت دور جا چکے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ طاغوت کو ماننے والے، سب سے بدترین قسم کے لوگ، جن پہ اللہ کی لعنت، اس کا غصہ، اور اللہ نے ان کو مسخ کر دیا۔ طاغوت کی پوجا کرنے والے یہ ہیں وہ لوگ۔ اور جب وہ لوگ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ اپنے دل میں کفر لے کر آئے تھے، اور اسی لیے وہ واپس چلے گئے۔ ان کے رازوں کو اللہ خوب جانتا ہے، یہی ان کا معاملہ ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، منافق ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ ارتکاب گناہ، ظلم و عدوان اور حرام خوری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ یقیناً ان کے کرتوت بہت برے ہیں۔ تو یہ انہی یہود ہے یا منافقین ہیں، ان سب کی بات کی جا رہی ہے کہ کتنے برے ہیں یہ لوگ۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے اللہ والے، ان کے علماء انہیں بری بات کہنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے ہیں؟ یقیناً ان کا کردار بہت برا ہے۔ اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، انہی کے ہاتھ ان کے گردن کے ساتھ باندھ دیے گئے، ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت بھیج دی گئی، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دیتی ہے۔ اور ہم نے روز قیامت تک کے لیے ان کے آپس میں دشمنی اور بغض پیدا کر دی کہ جب وہ جنگ کی آگ بھڑکانی چاہتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ ان کا کام زمین میں فساد پھیلانا ہی ہے، اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ فرمائیں یہودیوں کی ایک اور بات کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ید اللہ مغلولہ۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تم ہو جو بخیل ہو، کنجوس ہو، ایک پیسہ خرچ کرنے کی تمہیں روادار نہیں ہو، یہ سب تمہارا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا اور ان کے تمام پول کھول دیے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اگر اہل کتاب ایمان کی راہ اختیار کر لیتے، اللہ سے ڈرتے، تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے، درگزر کر دیتے، انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیتے، اگر یہ ایمان لاتے۔ معاملہ یہی ہے کہ ایمان لانے کو تیار نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور اس قرآن پر عمل پیرا ہوتے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے نازل کیا گیا ہے، تو اپنے اوپر سے، اپنے پاؤں کے نیچے سے روزی پاتے۔ ان میں سے ایک جماعت راہ اعتدال پر چلنے والی ہے، اور ان میں سے بہت کے کرتوت برے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ فرمایا گیا کہ اقامت تورات و انجیل اور قرآن، یعنی ان کے احکام اور حدود کو نافذ کرنا، یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے اصل چیز، کہ انہوں نے بھی صرف پڑھ کے سمجھا کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا،
ہم نے بھی یہی سمجھا کہ قرآن کو اس طرح ہم نے تلاوت کر کے پڑھ کے بس ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. فرمایا کہ نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں جو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقویٰ کی راہ اختیار کر لیتے تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. لیکن نہیں کیا. تو یہودیوں نے بھی نہیں کیا, عیسائیوں نے بھی نہیں کیا, مسلمانوں نے بھی نہیں کیا. اگر وہ آج بھی کتاب کو کے احکام اور اس کی حدود نافذ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ پھر جیسے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دے گا. برکتیں ہی برکتیں ہوں گی, ساری مصیبتیں, سارے دلدر ختم ہو جائیں گے. لیکن ماننے والے نہیں ہیں. اے رسول, آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجیے, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے. اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا, بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کے بہت سے دشمن تھے, بہت سے آپ کو تنگ کرنے والے, آپ کے اوپر حملے کرنے والے, آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ اس سے مت ڈریں, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. آپ کی ہر طرح کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہی آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. تو یہ اسی لیے پھر آپ نے جو آپ کی حفاظت بھی کرتے تھے ان سے بھی کہہ دے جاؤ, کوئی ضرورت نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا تو وہ میری حفاظت کرے گا. تو آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب, تم کسی بھی دین پر نہیں ہو جب تک تم تورات, انجیل اور اس قرآن پر عمل پیرا نہیں ہوتے جو تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اور جو قرآن آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دیتا ہے. بس آپ کافروں پر افسوس مت کریں, یہ تو اب مارے گئے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا, بشک اہل ایمان اور یہود اور بے دین اور نصارہ ان میں سے جو لوگ بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم. ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا, ان کے پاس رسولوں کو بھیجا. جب بھی کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی چیز لے کر آیا جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھی تو انہوں نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا, ان کی ایک جماعت کو قتل کرتے رہے. تو یہاں پر بھی بتا دیا کہ اصل معاملہ کیا ہے, وہ اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان اور نیک عمل ہے. یہ ہے, جو بھی کرے گا وہ پا جائے گا اپنی مراد, جو نہیں کرے گا وہی برباد ہوگا. تو بنی اسرائیل کے میثاق کا بھی ذکر فرمایا گیا کہ ہم نے ان کے پاس بھیجا لیکن یہ ماننے والے نہیں تھے. انبیاء کرام کو قتل کرنا اور ان کو طرح طرح سے تنگ کرنا یہی ان کا کام تھا, اور سمجھ بیٹھے کہ ان کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوگا, اسی لیے اندھے اور بہرے ہو گئے. پھر اللہ نے ان پر نظر کرم کی, ان میں سے بہت پھر اندھے اور بہرے ہو گئے. اللہ ان کے کرتوتوں کو خوب دیکھنے والا ہے. تو یہ ان کے بارے میں جو فرمایا گیا انہی یہودیوں کے بارے میں کہ ان کی تاریخ بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں گے, اسی کی اطاعت کریں گے, اور انہی کی حکومت سلطنت نواز تھی. یوشع ابن نون وہ ان کے بادشاہ تھے, ان کی حکومت قائم ہو گئی, لیکن یہ نہیں مانے. پھر وہی بتوں کی پوجا, پھر وہی باتیں, سرکشی. تو انہوں نے انبیاء میں سے بعض کی تکذیب کی, بعض کو قتل کر دیا, اور یہ سمجھا کہ ہمیں تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں, ہمیں کون پوچھے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حق کو قبول کرنے سے اندھے اور بہرے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بابل کے بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا, جس نے انہیں غلام بنا لیا, بیت المقدس کو برباد کر دیا. اس کے بعد اللہ نے تقریباً 70 سال کے بعد پھر ان پر رحم کھایا اور پھر ان کو بیت المقدس دے دیا. ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیج دیے, لیکن پھر وہی حالت, آہستہ آہستہ وہیں پھر اسی شرک کی طرف, کفر کی طرف آ گئے. ماننے والے نہیں تھے یہ لوگ. تو یہی ہے فرمایا کہ یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کر دیا تو وہاں پہ بھی پھر اندھے اور بہرے ہو گئے, پھر بھی نہیں بات مانے ان کو. انہیں قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا آسمان پر, اور پھر ان سب کو برباد کیا, تباہ کیا. تو وہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے, اور مسیح نے کہا ہے بنی اسرائیل تم لوگ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تم سب کا رب ہے. بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو بتا دیا گیا کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. تو یہ تو ان کی زبانی بتا دیا گیا, اس کے باوجود نہیں مانتے. فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, بے شک جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنہوں نے کہا اللہ 3 معبودوں میں سے ایک ہے.
حالانکہ ایک معبود حقیقی کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ہوگا۔ کیا وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے اس بات کو اور اس سے مغفرت نہیں طلب کریں گے؟ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور پھر مسیح ابن مریم کے بارے میں فرمایا کہ مسیح ابن مریم ایک رسول تھے اور کچھ نہیں، بس اللہ کے بندے، اس کے رسول۔ ان سے پہلے بہت سے انبیاء آ چکے ہیں۔ ان کی ماں ایک نہایت نیک اور پارسا عورت تھی، دونوں ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ کیوں کہا کھانا کھایا کرتے؟ اس لیے کہ وہ انسان تھے، خدا نہیں تھے، وہ الوہیت کا ان میں کوئی درجہ نہیں تھا، تو اسی لیے فرمایا کہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی انسانوں کی طرح رہنا سہنا سب کچھ ان کا اس طرح تھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اپنی نشانیاں کس طرح ان کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کس طرح گم گشتہ راہ ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ صحیح راہ پر نہیں چلتے ہیں۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ کہیے کیا تم لوگ اللہ کے سوا کسی ایسے کی بات کرتے ہو جو تمہیں نقصان یا نفع پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا؟ اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم لوگ اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو اس سے پہلے خود گمراہ ہو گئے اور بہت لوگوں کو گمراہ کیا اور رائے ہاتھ سے بھٹک گئے۔ تو ان دفعہ پھر ان کو غلو سے منع کیا گیا ہے کہ یہ غلو ہی اصل بیماری ہے، کہ آج بھی ہمارے ہاں بھی وہی غلو ہے کہ بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھایا، کہاں تک پہنچا دیا؟ اللہ تک پہنچا دیا، وہی جو یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا۔ اسی لیے آپ نے منع فرمایا تھا کہ دیکھو مجھے اس طرح مت بڑھانا جیسے کہ عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھا دیا، آپ نے منع فرمایا تھا۔ لیکن یہی غلو جو ہے یہ برباد کرتا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبانی لعنت بھیج دی گئی۔ ایسا ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا اور وہ لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ وہ لوگ جس گناہ کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، یقیناً وہ جو کچھ کرتے تھے برا تھا۔ آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اہل کفر کو اپنا دوست بناتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے جو کچھ آگے بھیج دیا ہے وہ برا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا بتا دیا گیا کہ ان کا اصل معاملہ کیا تھا، کہ وہ جس چیز سے انہیں منع کیا گیا ہے اس سے منع ہوتے ہی نہیں تھے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل جب گناہوں کا ارتکاب کیا تو ان کے علماء نے منع کیا، لیکن وہ نہ مانے اور وہ علماء ان کی حرکتوں کے باوجود ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیا اور داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھیج دی۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ انہیں اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر منع بھی کیا تو پھر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے، پھر کیا فائدہ ہوا؟ پھر کل تو انہیں منع کرتے رہے اور پھر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے، تو یہ کیا فائدہ ہوا؟ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر اللہ اور اس کے نبی اور جو قرآن اس پر نازل کیا سب پر ان کا ایمان صادق ہوتا تو ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت فاسق و نافرمان ہیں۔ آپ مسلمانوں کو سب سے بڑے دشمن یہود اور اہل شرک کو پائیں گے۔ بنیادی دشمنی یہ ہے، دشمن یہ ہیں ہمارے یہودی اور مشرک، اور مسلمانوں کے سب سے قریبی دوست ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں کچھ علماء اور تارک دنیا عبادت گزار ہوتے ہیں اور وہ کبر و غرور نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے بتایا کہ نصارہ جو مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں اس لیے ہیں کہ ان کے اندر حصول علم، زہد فی الدنیا، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور جس آدمی کے اندر یہ باتیں ہوں وہاں بغض اور حسد نہیں ہوتا، وہ یہ باتیں کم ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ وہ نصارہ کہ جو اس حالت میں ہیں وہ ہیں ہمارے دوست یا ہمارے قریب ہو سکتے ہیں، ان سے قربت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی جو اگلی آیت میں ہے کہ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ سچے پکے مومن، جسے فرمایا اس میں 7ویں پارے میں کی چند آیات پڑھتے ہیں، اور یہیں سے آیت نمبر 87 سے 108 تک مشرکین مکہ سے مجادلہ اور احکام شریعت بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، اور جب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حق کے عرفان کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ دوسری صفت بیان کر دی گئی۔
کہ یہ لوگ ہیں، یہ وہ عیسائی، اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم پر ہم ایمان لے آئے، اس لیے تو ہمارا نام حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہم اللہ پر اس حق بات پر جو ہمارے پاس آ چکی کیوں نہ ایمان لائیں، کہ جب کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کی جماعت میں داخل کر دے گا۔ تو اس طرح یہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ہیں اصل تمہارے دوست، جو ہو سکتے ہیں عیسائی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ زاہد ہوں، عابد ہوں، اور یہ دل کے نرم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ حق کے بدلے میں ایسی جنتیں دی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ہماری آیتوں کی تکذیب کی، وہی لوگ جہنمی ہیں۔ تو اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال بنائی انہیں حرام نہ بناؤ، اور حد سے تجاوز مت کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تو یہاں پر پھر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں، بالکل پاک، طیب، حلال، اس کو حرام مت ٹھہراؤ، اس کو مت چھوڑو، بلکہ جو رزق ہے اس کو کھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر قسموں کے بارے میں یہاں پر بتا دیا گیا ہے، جو قسموں کے احکام دے دیے گئے ہیں اور ان کی بارے میں تذکرہ گیا ہے اس پیراگراف میں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تمہارے بے مقصد قسموں پر مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ بے مقصد ہے، اللہ تاللہ باللہ، جیسے عربوں کا طریقہ ہے، اگر ہمارے یہاں بھی کوئی ہے تو اس میں کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ لیکن جن قسموں کے مطابق تمہارا ارادہ پختہ ہوگا ان پر تمہارا مؤاخذہ کرے گا۔ تو جو چیز باقاعدہ دل کے ارادے کے ساتھ کی جائے، نیت کے ساتھ کی جائے، تو اس میں مؤاخذہ ہوتا ہے، جیسے یہاں فرمایا گیا۔ تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ بس ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ویسا ہی مناسب کھانا جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں پہننے کے کپڑے دینا ہے، یا ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ اور جسے ان میں سے کوئی میسر نہ ہو وہ 3 دن روزے رکھے گا۔ اگر تم قسم کھا لو، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر پھر شراب جوئے کا حکم آ گیا۔ یہ وہ لازمی اور آخری حکم ہے شراب کے بارے میں۔ اہل ایمان بے شک شراب اور جوا اور وہ پتھر جن پر بتوں کے نام سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور فال نکالنے کے تیر ناپاک ہیں اور شیطان کے کام ہے، بس تم ان سے بچو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہی ہے کہ ان سے بچنے کا حکم دے دیا گیا۔ اب وہ نہیں ہے کہ شراب جو ہے وہ نماز کے وقت نہ پی جائے اور باقی پی سکتے ہیں، نہیں، سب ختم کر دیا گیا۔ بے شک شیطان شراب اور جوئے کی راہ سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ تو کیا تم لوگ اب باز آ جاؤ گے؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچو۔ پس اگر تم لوگوں نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کا کام تو کھلے طور پر پیغام پہنچانا تھا۔ تو اس طرح یہ شراب 3 مرحلوں میں جا کر حرام ہو گئی۔ پہلے صرف یہ کہا کہ اس میں دونوں طرح کی چیزیں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ نماز کے وقت جو ہے شراب مت پیو تاکہ تم پڑھ سکو نماز صحیح طور پر۔ اور یہاں پہ سورہ مائدہ میں بتا دیا گیا کہ شراب، جوا اور یہ تمام چیزیں سب حرام ہیں، نجس ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان کو مت لو۔ تو کیا ہم رکو گے یا نہیں رکو گے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ انتہینا، ہم رک گئے، باز آ گئے، اب نہیں کریں گے فوراً۔ یہ نہیں کہا کہ جو تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے گھر میں گھڑے میں وہ تو پی لیں، بعد میں دیکھی جائے گی، نہیں، سب بہا دی، سب کے سب جتنے بھی تھی وہ شراب ان کے تھی، وہ جیسے کہ جس میں آتا ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا کہ رسول نے اعلان کر دیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو ابو طلحہ نے مجھ سے کہا جاؤ باہر جا کر اسے بہا دو۔ میں نے باہر جا کر اس کو بہا دیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ اسی کا مطلب یہ کہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، تو اس کو اسی طرح حرام کیا جا سکتا تھا، آسانی، آہستہ آہستہ آہستہ۔ ایک دم کہتے تو ہو سکتا بڑا مشکل ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے تدریجاً اس کو حرام قرار دے دیا، اور جب یہ وقت آیا تو فوراً سب مان گئے کہ نہیں، اب نہیں پیے گے، اب نہیں پیے گے۔ بس بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ اس حال میں مر گئے ہیں کہ شراب ان کے پیٹ میں تھی، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا یہاں پر کہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیا،
انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا اس کا کوئی گناہ نہیں، اگر وہ متقی اور ایمان والے تھے، عمل صالح کیا تھا، اس کے بعد بھی متقی اور ایمان والے رہے، پھر تقوی اور عمل صالح کی راہ پہ گامزن رہے، اللہ اچھا کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ حرام نہیں تھی اس وقت، لہذا اگر انہوں نے پی تھی تو اس کے مطابق تھی جو اس وقت کا حکم تھا۔ اب حرام ہو گئی ہیں، اب کوئی پیے گا تو وہ اس کے لیے حرام ہوگی، وہ گناہ گار ہوگا۔ اب اس کے حکم دیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے اہل ایمان، اللہ تمہیں کچھ شکار کے جانوروں کے ذریعے آزمائے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ پائیں گے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے۔ پس جو کوئی اس حکم کے بعد حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پہ یہ پابندی لگا دی گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ جیسے کہ یہودیوں کو کہا تھا کہ دیکھو ہفتے کے دن شکار مت کرنا، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اس قسم کی کئی چیزوں کی پابندیاں لگا دی گئیں کہ وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کون ہے جو اللہ کے احکام پر چلتا ہے اور کون نہیں چلتا۔ تو اے ایمان والو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو قتل مت کرو۔ تم میں سے جو شخص جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اسی جیسا جانور ذبح کرنا واجب ہو جائے گا، یعنی جیسا وہ جانور ہے، جیسے کہ نیل گائے ہے، وہ بڑا جانور ہے، تو اب اس کے مطابق کیا ہوگا، وہی بیل یا گائے ہوگی، اس کو ذبح کر کے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر آدمی کریں گے، اور جسے قربانی کے جانور کی حیثیت سے کعبہ پہنچایا جائے گا، یا بطور کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے برتاؤ کا برا انجام پالے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا اللہ اسے بدلہ لے گا، اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ تو یہ احکام دیے گئے ہیں احرام کی حالت میں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار، اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، تاکہ تم اور سفر کرنے والے دوسرے قافلے فائدہ اٹھائیں۔ جب تک تم حالت احرام میں رہو تمہارے اوپر خشکی کے جانوروں کا شکار حرام کیا گیا، اور اس لیے اللہ سے ڈرو جس کے سامنے تم لوگ جمع کیے گئے ہو۔ اللہ نے بیت الحرام کعبہ کو لوگوں کے انتظامی اور معاشی امور کے لیے مفید بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانور، ان جانوروں کو بھی ان کے لیے مفید بنایا جن کے گلے میں حرم تک پہنچنے کے لیے پٹے ڈال دیے گئے۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر بات جانتا ہے، اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے، اور تم لوگ جان لو کہ بے شک اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ رسول کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا ہے، صرف آپ کی ذمہ داری یہ ہے۔ تو اور تم لوگ جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہارے لیے خوش کن ہو، یعنی کہ ایک چیز پاک ہے، طیب ہے، ایک خبیث ہے، وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے فرمایا کہ اگر اس کی وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ چاہے وہ خبیث کی کثرت تمہیں اچھی لگے تب بھی، تو یہ بتا دیا کہ یہ کثرت والا اصول یہ اسلامی نہیں ہے جو جمہوریت میں چلتا ہے کہ جی کثرت جس کے پاس ہے وہ ہے۔ تو یہاں تو اسلام نے نفی کر دی اس کو کہ نہیں، کہ اسلام اس کو نہیں دیکھتا، وہ اس کی اصل ویٹیج دیکھتا ہے، اصل جو اس کا وزن ہے وہ دیکھتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں صرف کثرت کی بنیاد پہ اگر ایک طرف سارے غنڈے بدماش جمع ہو جائیں تو کیا ان کی کثرت ہو جائے گی؟ کیا ان کی بات مانی جائے گی؟ نہیں، جو اصل حق ہے چاہے وہ ایک بندہ ہو اس کی بات مانی جائے گی۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ طیب اور خبیث برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں خبیث کی کثرت کتنی اچھی لگے۔ تو یہ اصول نہیں ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پس اے عقل والو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم کامیابی حاصل ہو۔ اے ایمان والو تم لوگ ایسی چیز کے بارے میں سوال مت کرو اگر تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ذہنی طور پر تکلیف پہنچائیں، اور اگر تم ان کے بارے میں نزول قرآن کے زمانے میں پوچھو گے تو تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے گزشتہ سوالات معاف کر دیے، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہی آتی تھی، سب سوالات جانتے تھے، تو بعض لوگوں نے سوال کرنے چاہیے جو آپ کو سے نہیں پوچھنے چاہیے۔ تو ایک صحابی پوچھ رہے کہ جی میرے باپ کا نام کون تھا، میرا باپ کون ہے؟ تو ظاہر ہے کہ کتنی بڑی بات ہے، اگر وہ کچھ اور ہو گیا بات ہوگی تو کتنا برا لگے گا۔ کوئی پوچھتا ہے جی میری اونٹنی کہاں گئی بتائیے،
میری بکری کہاں چلی گئی، میرے ابا کہاں گئے، جنت میں جہنم میں، بتائیے. تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہیں برا لگے گا. پھر تم اگر یہ کہہ دیا کہ تمہارا باپ جہنم میں ہے، پھر کیا کرو گے؟ تو اسی لیے مت پوچھو، ایسے سوال مت پوچھو، ان سے منع فرما دیا. وہ سوال کرو جس کا فائدہ ہے، جو علم کے لیے ہو. اس طرح کے سوالات کرنا اس سے کیا فائدہ؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان احکام کا انکار کر بیٹھے. یہی اس کی مثال دی یہودیوں نے جو کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے نہ ان کوئی بحیرہ بنایا ہے، نہ کوئی صاحبہ، نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی حام. لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. تو یہ انہی جانوروں کا ذکر کیا جو یہ کافر کیا کرتے تھے کہ اس معاملے میں جو بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس نے 5 بار بچے دیے ہیں، آخری بار نر جنا ہے تو بس جی بڑی پوتر ہو گئی، بڑی مقدس ہو گئی، چھوڑ دو اس کو کہ ہاتھ نہ لگائے، پیرنی بن گئی. تو صاحبہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس زمانہ جاہلیت بطور نذرانہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. نہ اس پہ کوئی سواری کرتا تھا، نہ کوئی بار برداری کرتا تھا، نہ کوئی اس کا دودھ لیتا تھا. نہیں، چھوڑ دو اس کو، بہت ہی یہ مقدس ہو گئی ہے. اسی طرح وسیلہ اس بکری کو کہتے تھے 6 بار 2 مادہ بچے جنتی، یا 7ویں بار 1 مادہ اور 1 نر بچتی، تو یہ بھی بڑی مقدس ہو جاتی تھی. اور اسی طرح حام اس اونٹ کو کہتے تھے، تو وہ بھی اس کے بعد میں کہ وہ بھی جس کی خاص حد مقرر کی گئی ہے کہ کتنی دفعہ وہ اونٹنی کو کام آیا ہے وہ، تو اس کے مطابق اس کا بھی مقام بن جاتا تھا، وہ بھی بڑا مقدس بن جاتا تھا. تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سب چیزیں بیکار ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی حام، کوئی وسیلہ، کوئی بحیرہ، کوئی صاحبہ، کچھ نہیں ہے. سب بیکار باتیں تم نے بنا رکھی ہیں، کوئی تقدس نہیں ہے ان کا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم نے جس دین و عقیدہ پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے. یہ آباء و اجداد کی پرستش، تو کیا وہ اسی پر قائم رہیں گے اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ رائے ہدایت پہ ہوں، تب بھی انہی کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. تو یہ ہے کہ تمہاری عقل پہ یہ پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ تم صرف اپنے آباء و اجداد کو ہی سمجھتے ہو اور اصل دین کو نہیں سمجھتے. اور فرمایا اے ایمان والو تم اپنے بچاؤ کی فکر کرو، اگر تم راہ راست پر چلتے رہو گے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پس وہ تمہارے کیے کی خبر دے گا. اے ایمان والو اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وصیت کرتے وقت آپس میں گواہی کے لیے مسلمانوں کو 2 معتبر آدمی گواہ بنا لو. اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور موت کی مصیبت سے دوچار ہو جاؤ تو غیر مسلموں میں سے 2 گواہ بنا لو. دونوں کو نماز کے بعد روک لو گے، پھر اگر تمہیں ان دونوں کی سچائی میں شبہ ہوگا تو دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس قسم کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ جس کے لیے گواہی دی جا رہی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ہم کوئی غلط بات نہیں کریں گے اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپاتے ہیں، ورنہ ہم بے شک گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ حکم دیا گیا اس معاملے میں کہ جب اس قسم کا کوئی مسئلہ بن جائے تو کیا کرنا ہے. پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ ان دونوں نے اپنی گواہی میں گناہ گار بنے ہیں تو میت کے 2 قریب ترین رشتہ دار ان لوگوں میں سے جن کے حق میں گناہ ہوا ہے گزشتہ دونوں آدمیوں کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہماری گواہی دونوں کی گواہی سے حق سے زیادہ قریب ہے، ہم نے کسی پر زیادتی نہیں کی، ورنہ ہم بے شک ظالموں میں سے ہوں گے. یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے وہ لوگ جو حقیقت حال کے مطابق گواہی دیں یا ڈریں کہ ہماری قسمیں بھی ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. اور اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام پر دھیان دو. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو یہ احکام بتا دیے گئے اس حوالے سے جو دیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ وصیت کے حوالے سے یہ اہم حکم بیان کر دیا گیا کہ جو بھی ایسی وقت میں جب کہ آدمی مر رہا ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس وقت پھر وہ اس کے لیے کیا احکام ہوں گے، ان کی پوری تفصیل بیان کر دی گئی ہے. اگلا جو پیراگراف ہے آیت نمبر 109 سے 120 وہ انشاءاللہ ہم کل اس سے شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.